بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرغی کا گوشت جو کہ آج کل ہمارے گھروں میں عام کھایا جاتا ہے، تقریباً ہر گھر میں ہفتے میں ایک بار یا کم سے کم مہینے میں ایک بار سبھی گھروں میں پکایا جاتا ہے۔ ہم جب بھی گوشت لاتے ہیں تو گوشت بنانے والا اس گوشت میں پوٹا بھی ڈال دیتا ہے، جسے ہم سالن میں پکا کر عمومی طور پر کھا جاتے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ چونکہ پوٹا غلاظت ہوتی ہے تو کیا یہ حلال ہے یا حرام؟ کہیں یہ بھی نہیں انہیں 7 اعضاء میں تو نہیں جنہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے ہاں 2 طرح کی نظریات پائے جاتے ہیں۔ جو لوگ پوٹا پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ پوٹا اجڑی کی طرح ہوتی ہے کیونکہ اس میں بھی غلاظت ہوتی ہے، اس لیے مرغی کا پوٹا نہیں کھانا چاہیے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو کہ اجڑی کو کھانا پسند کرتے ہیں، اور وہ اجڑی کے ساتھ ساتھ آنتوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کا پوٹا بھی حلال ہے۔ فقہا اس بارے میں لکھتے ہیں کہ پیشاب مثانے میں اکٹھا ہوتا ہے اور جانور کی ساری غلاظت اجڑی میں اکٹھی ہوتی ہے۔ پیشاب نجاست خفیفہ ہے اور پخانہ نجاست غلیظہ ہے۔ جس طرح مثانہ مکروہ تحریمی ہے، اور اسی طرح سے اجڑی اور آنتوں کو بھی مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ کچھ فقہا کے مطابق اجڑی طبعی کراہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور کراہت کے ساتھ کھا لینی چاہیے۔ انہوں نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ جہاں حرام چیزوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے وہاں مکروہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ حلال اور حرام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں اس طرح سے فرمایا ہے کہ وہ رسول صاف ستھری چیزوں کو حلال فرماتے اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چیزیں خباثت میں آتی ہے ان کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ ہم کو حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اور حلال چیزوں کو کھانا چاہیے۔ جو چیزیں خبیث ہیں ان کو حرام یا مکروہ کہا گیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو حرام اور مکروہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے کہ جب وہ حرام چیز کے ایک لقمے کو کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حرام اور حلال کے بارے میں فرق کر لے کہ کس طرح کا رزق حلال اور کس طرح کا رزق حرام ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو 7 ایسی چیزوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں جو حلال جانوروں میں پائی جاتی ہے اور وہ مکروہ تحریمی ہے۔ وہ 7 چیزیں مندرجہ ذیل ہے: بہتا ہوا خون، غدود مثانہ، پتہ نر کی پیشاب کی جگہ مادہ کی پیشاب کی جگہ، کپورے۔ محترم ناظرین، اجڑے اور نجاست میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس میں کوئی جلی ٹائپ کی ہوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اجڑی کو کھانے سے منع فرمایا گیا ہے اور اس کے کھانے کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ یعنی گندگی براہ راست اجڑی پر ہوتی ہے، اس لیے اسے کھانے میں کراہت ہوتی ہے۔ یعنی اجڑی کے متعلق 2 طرح کی مکتبہ فکر ہے۔ ایک کے نزدیک اجڑی مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رہے کہ مکروہ ناپسندیدہ چیزوں کو کہا جاتا ہے اور تحریمی اس کو کہتے ہیں جو حرام کے نزدیک ہو، جبکہ دوسرے کے مطابق اس کو کراہت کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرغی کے پوٹے کے بارے میں تمام مکتبہ فکر متفق ہے۔ تمام کے نزدیک مرغی کا پوٹا حلال ہے۔ مرغی کے پوٹے میں بھی گندگی ہوتی ہے، لیکن مرغی کے پوٹے میں ایک جلی ہوتی ہے۔ جب اس کے اتار لیا جاتا ہے تو گندگی چلی جاتی ہے، جو جلی کے ساتھ ہی صاف کی جاتی ہے، اس سے پوٹا صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرغ کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہے: آلات تراسل، کسی اگلی پیشاب کی جگہ، گٹلی پتہ، مثانہ خون۔ خونی کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کپورے کھانے کو بھی فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔